کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز. حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا کائے کو حکم دے گا. وہ اپنے عیش بنائے گا, اپنے محل بنائے گا, اپنے رنگ نلیاں کرے گا, اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دی. استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام, وہ تسلیم نہیں کرتے, چاہے کھڑے نہ ہو, مقابلہ نہ کرے, نفرت کرتے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں, ہم صرف سر جھکاتے. جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے, میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے. جانے بیچارے چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے, مگر حرام زادے سے زیادہ حرام زادہ آگے آتا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اس وقت سوشل میڈیا پہ عالم اہل سنت کے جن کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہے, مفتی طارق مسعود صاحب, انہوں نے ایک گفتگو کی اسلامی حاکم کے بارے میں. اب بعض علماء اہل سنت بھی ناراض ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا, اور بعض شیعہ حضرات جو ہیں وہ ملامت کر رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو بیان کیا. اب تک علماء اہل سنت نے ان نظریات کو چھپایا ہوا تھا. یہ واقعاً قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے کھل کے اس چیز کو بیان کر دیا. یہاں پر جو انہوں نے اہم ترین ڈسکشن کیا ہے اور جو اپنے عقائد اہل سنت کو بلا خوف بیان کیا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ حاکموں کے خلاف کیسے اٹھتے ہیں؟ اور اہل سنت یہ بھی جان لیں کہ اگر ان کے علماء حاکموں کے خلاف اٹھ رہے ہیں تو وہ سنیت پر عمل نہیں کر رہے. سنیت یہ ہے کہ حاکم جیسا بھی ہو, فاسق و فاجر ہو, زانی و شرابی ہو, اس کو مانے. امام جماعت جیسا بھی ہو اس کو مانے. یہی وجہ ہے کہ مساجد میں جب لڑکوں کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے تو ان علماء کو علماء اہل سنت کوئی سزا نہیں دیتے, کیونکہ ابو حنیفہ کے نزدیک اس کام کی کوئی سزا نہیں ہے, اور بعد میں اس مسجد سے ہٹا کے کسی اور مسجد میں لے جاتے ہیں, کیونکہ اہل سنت میں نہ خلیفہ کے لیے کوئی شرائط ہیں کہ وہ شریف ہو, پاک ہو, صاف ہو, عادل ہو, اور نہ ہی بادشاہوں کے لیے, نہ ہی علماء کے لیے. یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ طارق مسعود صاحب نے جو ایک اصل بیان کی اپنے اصول میں سے, وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو بادشاہ ہو جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو, اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں, اس کی اطاعت واجب ہے. یعنی جیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے. بس اہل سنت یہ جان لیں کہ انہیں کسی بھی حاکم پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کی اطاعت واجب ہے اگر وہ سنی ہے. وہ اعتراض اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر وہ شیعہ ہو جائیں, کیونکہ شیعہ حاکم پر اعتراض کر سکتے ہیں. پھر یہ فرماتے ہیں پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. بس یہ مان لیں کہ اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو یزید کو اپنا حاکم ماننا ہوگا. اگر آپ یزید کو برا کہتے ہیں تو آپ کو سنیت سے نکل کر شیعت میں بالآخر آپ نے قدم رکھ دیا ہے. تیسری چیز یہ بیان کرتے ہیں جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہے اسے قتل کر دو, کائنن ما کان, اور حاکم کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اسے قتل کر دو. بس اگر کسی بھی مسلمان ملک میں حاکم کے خلاف اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے اور بادشاہ اسے قتل کر دیتا ہے, تو اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو کسی قسم کے اعتراض کی اجازت نہیں ہے, چاہے حاکم قتل کر دے, چاہے وہ پٹائی لگائے, چاہے وہ کچھ بھی کرے. بس پاکستان میں جو بھٹو کے ساتھ کیا علماء اہل سنت نے, وہ سنیت کے دائرے سے خارج ہو گئے تھے کم سے کم اس عمل میں. پھر یہ کہ یزید آپ کا بلا شک خلیفہ ہے, کیونکہ بقول آپ کے علماء نے کہ اصحاب نے اسے چنا تھا. پھر کائنن مکان, کوئی بھی ہو اسے قتل کر دو. تو امام حسین کی شہادت سنی عقیدے کے مطابق بالکل صحیح تھی, کیونکہ یزید سنیوں کا خلیفہ تھا اور امام تھا. اب وہ شرابی و فاسق و فاجر ہو تو اس سے سنیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اب ہم برادران اہل سنت سے کہ جن کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری جان ہیں, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھیڑیں ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں. وہ یہ فیصلہ کریں کہ اگر ایسا حاکم آ جائے, ایسا نظام اسلامی آ جائے, تو واقعا کیا ہوگا لوگوں کا؟ لوگ تو دین سے نکل جائیں گے. اور آپ کے ایسے حاکم کو پسند کرتے ہیں, اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو ایسے حاکم کو ماننا ہوگا. وَإِلَّا اگر آپ ایسے حاکم کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کے لیے آپ کو شیعہ ہونا پڑے گا. چوتھی جو انہوں نے اصل بیان کی وہ کیا ہے؟ فلان حاکم بہت نیک ہے, فلان حاکم برا ہے. اس کا کرنا کیا ہے نیک اور برے کا؟ ہے تو ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. بس یہاں پھر انہوں نے سراج سے کر دیا کہ برے اچھے کی کوئی بات نہیں ہے اسلام میں. کون سے اسلام میں؟ سنی اسلام, کیونکہ وہ اہل بیت کے خلاف اور رسول کے خلاف ایک بغاوت کی صورت میں لوگ آئے تھے. ہم نے اس موضوع میں کہ اہل سنت میں فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی اور ایک قتل عام کرنے والے کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے, امام بنایا جا سکتا ہے, اس پر ڈسکشن کیا تھا اور اس کو اپلوڈ کیا تھا ویڈیو کو 10 جنوری 2022 کو. تو اس میں آغا جواد نقوی کے بعد شاگردوں کو بڑی پریشانی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تہمت لگا رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. ہم نے حوالے دیے تھے, تمام علماء
علماء اہل سنت، تمام علماء اہل سنت کے نزدیک فاسق و فاجر و زانی و شرابی خلیفہ اور امام کی اطاعت واجب ہے، اور خصوصاً اہل سنت میں خلیفہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے بالقہر والغلبہ، یعنی قہر کے ذریعے سے، حملہ کر کے، غلبے کے ذریعے سے، قتل عام کے ذریعے سے جو بھی پاور میں آ جائے وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ رسول اللہ بن جاتا ہے، اہل سنت کا وہ امام بن جاتا ہے اور اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اس کی مخالفت حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور ایسے شخص کو کہا جاتا ہے امام المتغلب۔ اب آپ ہمارا اصل ڈسکشن ملاحظہ فرمائیے، امید ہے کہ برادران اہل سنت کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور کس طرح سے صحیح اسلام سے جدا کر کے ایک ایسے اسلام کی جانب لے گئے کہ جو رسول علیہ رسول کے خلاف تھا، اور وہ ایک ایسے گروپ کی صورت میں ہے جیسے کہ المناٹی یا مثال کے طور پر فری میسن وغیرہ، کہ جو عام طور پر اہل سنت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور خبردار ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ ان کی طرح تمہیں بھی آتش دوزخ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے امامت اور خلافت۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں وہ لوگ کہ جو مستقل مذہب حق اہل بیت پر حملے کر رہے ہیں اور دشمنوں کے آلہ کار بن کر مذہب حقہ کے عقائد پہ حملے کر رہے ہیں، اب ان کا ایک نیا موضوع ہے امامت اور خلافت۔ تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ امامت اور خلافت مشترک لفظی ہے، یعنی لفظ کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن اہل سنت میں اور شیعوں میں امامت اور خلافت بالکل الگ۔ اب یہاں پر ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر مختلف ادیان والے مل کے کہیں کہ ہم اس زمین پر اس زمین کے بنانے والے کا قانون نافذ کرتے ہیں، تو جملے کے اعتبار سے یہ جملہ بہت اچھا ہے، لیکن جب یہ مختلف ادیان والے یہ تو کہیں گے کہ زمین بنانے والے کا قانون، لیکن زمین بنانے والے کا قانون کون سا؟ مثال کے طور پر ہندو ہیں، ان کا قانون، یا سکھوں کا، یا عیسائیوں کا، یا یہودیوں کا، یا مسلمانوں کا، کیا سب یہی رہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین کا جو بنانے والا ہے اس کا قانون؟ یا اگلی مثال دیں کہ اگر ابراہمک ریلیجن والے یہودی عیسائی مسلمان مل کے کہیں کہ آؤ اس زمین پر یا زمین کے اس خطے پر یا ملک پر ہم حضرت ابراہیم کی شریعت کو نافذ کریں، تو کہنے میں بڑی اچھی بات ہے اور سب مل کے کہیں گے جی ہم حضرت ابراہیم کی امت ہیں، لیکن تینوں کے نزدیک احکام اور عقائد بالکل زمین تا آسمان مختلف ہیں، کہنے کے اعتبار سے اشتراک لفظی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے امامت اور خلافت شیعہ اور سنی کے درمیان، تو ہم قائل ہیں کہ امام معصوم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے منتخب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا ہو، اور جو ان کا جانشین اور کوئی فقیہ بھی اگر حکومت کرے گا تو وہ کہ جو عادل۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برادران اہل سنت میں کہ کیونکہ ہماری جان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے علماء کس قسم کے ہیں اس سے ان کو آشنا ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر ہو، زانی و شرابی ہو، جابر ہو، ظالم قہر کے ذریعے، فتنے کے ذریعے، قتل عام کے ذریعے پاور حاصل کر لے تو وہ خلیفہ ہوگا اور امام ہوگا۔ بس ہمارے نزدیک خلیفہ اور امام اور ان کے نزدیک خلیفہ امام زمین تا آسمان الگ چیز ہے۔ ہم معصوم کی امامت کے قائل ہیں اور وہاں پر فاسق و فاجر اور جیسا بھی ہو پاور حاصل کر لے اس کی امامت ہوگی۔ بس اصل موضوع یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ وہاں پر فاسق و فاجر اور زانی و شرابی کی پاور جب آ جائے تو وہ امام بن جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ معصوم ہونا شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ امام کہتے ہیں تو بالکل الگ موضوع ہے، جب ہم امام کہتے ہیں تو بالکل الگ موضوع ہے۔ اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ جب ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکولر نظام بہتر ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بلا شک اللہ کا نظام سب سے بہتر ہے، لیکن جب پاکستان میں بات ہوگی اللہ کا نظام تو کون سا، دیوبندیوں کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا یا شیعہ؟ اب دیوبندی بریلویوں کو، بریلوی اہل حدیث کو، دونوں مل کے بریلویوں کو اور یہ سب مل کے شیعوں کو کافر کہیں تو کس طرح سے ایک نظام اسلامی آ سکتا ہے؟ پھر یہ کہ وہ جس طرح سے فتوے دیتے چلے آئیں کہ فاسق و فاجر و زانی و شرابی کی اطاعت بھی واجب ہے، تو وہ بالکل بھی آج کی دنیا میں کہا جا سکتا ہے کہ جو بدترین نظام ہوگا وہ یہ نظام ہوگا۔ اور بلا شک آج یورپ یا امریکہ یا دنیا بھر کے فاسق و فاجر بعض وزیر اور وزراء ہیں، وہ اس قسم کے نظام امامت سے کہ جہاں پر فاسق و فاجروں کی امامت کو ثابت کیا جائے اور کہا جائے کہ ان کو ہٹایا تک نہیں جا سکتا، بلا شک وہ ان سے بہتر۔ اور اگر یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں جب نظام اسلامی کی بات آتی ہے تو ایسا نظام اسلامی ہے، اور یہ بتایا جائے کہ دنیا بھر میں حملے کیے جاتے ہیں حکومت بنانے کے لیے، چاہے وزیرستان میں ہو، چاہے سوات میں ہو، چاہے فاٹا میں ہو یا وانا میں ہو، یا IS کی حرکتیں ہوں یا طالبان کی ہو، یا نظام امامت جو سعودیوں نے قائم کیا تھا، سب کا سب اسی قتل عام کے ذریعے سے ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ قتل عام کرنے والے دہشت گرد ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ یہ قتل عام کرنے والے اہل سنت کے حساب سے کوشش کر رہے ہیں
حکومت اسلامی بنانے کی، لیکن جب ان کو پاور حاصل ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے تمام علماء کہیں گے کہ جی ہاں یہ نظام امامت قائم ہو۔ تو یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ نظام امامت شیعوں میں اور اہل سنت میں زمین تا آسمان الگ ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے برادران اہل سنت کو بتائیں کہ اگر آپ سے جب بھی کہا جائے نظام اسلامی تو جان لیں کہ ایک فاسق و فاجر اور زانی و شرابی آپ کو قتل بھی کرے گا اور مارے گا بھی، اور آپ اس کو چو بھی نہیں کر سکتے، اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے علماء نے ایک نظریہ دیا ہوا ہے امام المتغلب، کہ جو بھی پاور حاصل کر لے قتل عام کے ذریعے سے وہ آٹومیٹکلی امام بن جاتا ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ کلپ کہ جس میں وہ امام متغلب کی جانب توجہ دے رہے ہیں۔ ملا نے سب سے پہلے ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ نلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے، یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جھکا۔ اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ مسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں، خون دینے سے تو بچ گئے، یہ جانیں بچارے چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرام زادے سے زیادہ حرام زادہ آگے آتا گیا۔ اور اب سب سے پہلے آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں ازالت الخفا، کہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ خلیفہ بننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے امام المتغلب۔ امام المتغلب کیا ہے؟ قتل عام کے ذریعے سے، پاور کے ذریعے سے، خون بہانے کے ذریعے سے، اور شوکت کے ذریعے سے، اور جند کے ذریعے اور فوج کے ذریعے۔ یعنی شوکت کیا کہ پاور دکھائی جائے فوج کی اور قتل عام کیا جائے تو وہ خلیفہ بن جائے گا۔ اب آپ کے سامنے ہے ازالت الخفا اور جلد نمبر ہے اول، اور یہاں پر بہت واضح ہے کہ خلیفہ بننے کے طریقے بہت واضح بتائے جا رہے ہیں، مسئلہ چہارم، اور جو چوتھا مسئلہ ہے بذریعہ استعلاء و جبر، پاور حاصل کرنے کے ذریعے سے اور جبر کے ذریعے سے خلیفہ بن جائے گا۔ چوتھا طریقہ انعقاد خلافت کا استیلاء ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب خلیفہ کی وفات ہو جائے اور کوئی شخص بغیر اہل حل عقد کے بیعت کیے ہوئے اور بغیر خلیفہ سابق کے استخلاف کے خلافت کو لے لے اور سب لوگوں کو تالیف قلوب یا جنگ و جبر سے اپنے ساتھ لے لے۔ یہ ائتلاف قلوب جو ہم نے گرین سے کیا ہے، یعنی لوگوں کو ملا لے اپنے ساتھ۔ اب یہاں پر معاویہ کی مثال ہے کہ جیسے کہ معاویہ نے قتل عام کیا مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں، امام حسن کے مقابلے میں جنگ کا پورا بازار گرم کیا اور پھر لوگوں کو خرید لیا بے ائتلاف القلوب، کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے، یا بے قہر کے ذریعے سے، ونصب قتال یا قتل عام کے ذریعے سے۔ پس کیا ہوگا؟ اپنے ساتھ لے لے تو یہ شخص خلیفہ ہو جائے گا، اور اس کا جو فرمان شریعت کے موافق ہوگا اس کی بجا آوری سب لوگوں پر لازم ہوگی۔ اس چوتھے طریقے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ استیلاء کرنے والا خلافت کی شرطوں کو جامع ہو اور بغیر ارتکاب کسی ناجائز امر کے صرف صلح و تدبیر سے مخالفوں کو مزاحمت سے باز رکھے، یہ قسم اندر ضرورت جائز ہے۔ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کی خلافت کا انعقاد حضرت علی مرتضیٰ کی وفات کے بعد اور حضرت امام حسن کی صلح کر لینے کے بعد اسی طریقے سے کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ صلح و تدبیر کے ذریعے سے، جبکہ معاویہ نے چوتھے خلیفہ یعنی مولا امیر المؤمنین جو زمانے میں حاکم تھے ان کے ساتھ جنگ کی، ان کے لوگوں کو قتل کیا، خواتین کو بازاروں میں بیچا۔ مثال کے طور پر جناب عبید اللہ ابن عباس کو 2 بچوں کو ذبح کیا، یمن کی خاتون کو معاویہ کے جلاد نے بسر ابن ارطاط نے بازاروں میں بیچا، اور جس نے اعتراض کیا مثال کے طور پر جناب حضرت عمرو بن حمق خزائی، جناب حجر بن ادے، ان کو قتل کیا۔ اب آپ جو دیکھتے ہیں کہ جو قتل عام ہو رہا ہے وہ اس طرح سے یہ اجتہاد کیا جاتا ہے اور قیاس کیا جاتا ہے کہ کیونکہ معاویہ کے دور میں یہ ہوا تو پس یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا تک پہنچایا ہے، اور بعد میں ان کے قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں ملے گا، ہم وہاں سے حلال و حرام لیتے ہیں، اور یہاں پر یہ امامت اور خلافت کے لیے معاویہ جیسوں کے قتل عام کے ذریعے سے اور پاور حاصل کرنے کے ذریعے سے دیتے ہیں کہ یہ پاور حاصل کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پر گو کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرام طریقہ جیسے کہ معاویہ نے نہیں کیا، تو کیا خلیفہ سے جنگ کرنے سے زیادہ بڑا کوئی حرام ہو سکتا ہے؟ مسلمان خواتین کو بازاروں میں بیچنا اور خلیفہ اول کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو گدھے کی کھال میں جلوا دینا، اس کے علاوہ حرام کچھ اور ہوتا ہے کیا؟ دوسری قسم یہ ہے کہ استعلاء کرنے والا خلافت کی
شرطوں کو جامع نہ ہو اور خلافت میں نزع کرنے والوں کو بذریعہ قتال یعنی قتل عام کے ذریعے سے اور ارتکاب فعل حرام کے مزاحمت سے باز رکھے، یہ قسم جائز نہیں ہے اور اس کا کرنے والا عاصی ہے، لیکن اس خلیفہ کے بھی ان احکام کو قبول کرنا واجب ہے جو شرع کے موافق ہوں، اور پھر ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان کے قاضیوں کی بات کو مانا جائے، اور جب تک وہ کفر کی بات نہ کرے. اور یہی والا موضوع ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ بھائی وہ کوئی پاگل ہے جو آپ سے کفر کی بات کرے گا، وہ خود شراب پی رہا ہے آپ کو کیوں شراب پلائے گا، وہ خود زنا کر رہا ہے آپ سے کیوں زنا کرنے ہوگا. یعنی یہاں مولوی کہہ رہے ہیں وہ خود جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، آپ پر مخالفت اس کی حرام ہے، لیکن ہاں آپ سے اگر وہ کہے کہ شراب پیو یا زنا کرو تو پھر آپ مخالفت کریں. کتنی؟ نہیں میں نہیں پیوں گا، لیکن پھر بھی اس سے جنگ کرنا حرام. اور اگر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں خلیفہ کو معزول نہ کریں، اس کے بعد بھی خلیفہ کو معزول نہیں کر سکتے. مثال کی کیا دی جا رہی ہے؟ عبد الملک ابن مروان اور خلفائے بنی عباس میں سے پہلے خلیفہ کی خلافت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا. عبد الملک ابن مروان نے کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کو مارا اور عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی تو یہ شخص بن گیا خلیفہ. عبداللہ ابن عمر جو تاریخ کا ایک عجیب و غریب کردار ہے، آپ کے سامنے ڈسکشن ہوگا کہ مولا امیر المومنین کس شخص نے بیعت نہیں کی، اور عبد الملک ابن مروان کی جا کر بیعت کی حجاج بن یوسف کے پاس رات کو جا کر یہ کہہ کے کہ ایک رات بھی بغیر خلیفہ کے گزارنا حرام ہے، ایک رات بھی بغیر بیعت کے گزارنا حرام ہے. مولا امیر المومنین کے وقت یہ حدیث یاد نہیں آئی، لیکن حجاج بن یوسف نے اپنا پاؤں نکال کے باہر کیا اور کہا کر اس پر بیعت کر. وہ خلفائے بنی عباس میں سے پہلے خلیفہ کی خلافت کا انعقاد بھی اسی طریقے سے ہوا. اب آپ تصور کریں کہ خلفائے بنو امیہ، اب ان کو بادشاہوں کو کہا جا رہا ہے خلفاء. اب یہ جو ہمارے بعض نادان لوگ کہہ رہے ہیں کہ امامت اور خلافت، تو پوری بنو امیہ ان کے خلفاء ہیں، بنو عباس ان کے خلفاء ہیں. بنو امیہ کی اطاعت واجب تھی، وہ ان کے خلفاء بھی ہیں، ان کے امام بھی ہیں، بار بار آئے گا وہ ان کو امام مان. نظام امامت یعنی بنو امیہ کا نظام، نظام خلافت یعنی بنو عباس کا نظام. اب بنو امیہ کے خلاف قتال حرام ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ خلفائے بنی عباس میں سے پہلے خلیفہ کی خلافت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا. یعنی صفاح نے جو قتل عام کر کے بنو امیہ کے بعد پاور کو حاصل کیا، بنو امیہ کو قتل کیا اور بنو امیہ کی قبروں کو کھود کھود کے جو گند نکلا جلا دیا، معاویہ یزید ان سب کی قبروں کو جلا دیا. اب اطاعت کس کی واجب ہو گئی؟ بنو عباس کے ان ظالم ڈکٹیٹرز کی، اور یہ لوگ بن گئے امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین. زمین تا آسمان فرق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خلافت اور امامت، اور ان فاسقوں فاجروں زانیوں شرابیوں جابروں ظالموں کی خلافت. روضۃ الطالبین امام نووی کی، اور جلد نمبر ہے 10، اور یہاں پر صفحہ نمبر 46 میں وَأَمَّا طریق الثالث، اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ فَهُوَ الْقَهْرُ وَالْإِسْتِيلَاءُ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قہر اور استیلا کے ذریعے سے. بعد میں وہی والا موضوع ہے کہ جب امام، یہاں پر امام سے مراد کوئی شریف آدمی نہیں ہے، کوئی بادشاہ جب مر جائے اور پھر کوئی شخص کے جس میں شرائط پائی جاتی ہوں بغیر استخلاف کے اور بیعت کے، وَقَهَرَ النَّاسَ بِشَوْكَتِهِ وَجُنُودِهِ، اور لوگوں پر وہ اپنی پاور کے ذریعے سے اور فوج کے ذریعے سے قبضہ حاصل کر لے تو کیا ہوگا؟ انعقدت خلافته، اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ تاکہ مسلمانوں کے امور کو سنبھال لیا جائے. فَإِن لَمْ يَكُنْ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ جَاهِلًا، اگرچہ اس میں شرائط نہ پائی جاتی ہوں، بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ وہ فاسق ہو اور جاہل ہو. ہم کہتے ہیں امام معصوم ہوگا، حاکم عادل ہونا چاہیے، امام سب سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاسق ہو جاہل ہو. فوجہان، دو وجہیں، یعنی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں اصحہما انعقادھا، صحیح رائے کیا ہے کہ یہ فاسق و فاجر امام اور خلیفہ بن جائیں گے. پیج نمبر 47 میں فصل الثالث، جو پہلی یہ کیا ہے؟ تجب طاعت الامام فی امرہ و نہیہ ما لم یخالف حکم الشرع سواء کان عادلا او جائرا. کہ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ امام کی اطاعت واجب ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، جس سے وہ روکے اس سے روکا جائے، جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف بات نہ کرے. یعنی امام اگر عادل ہو چاہے وہ ظالم ہو. بس معلوم ہو ہم کہہ رہے ہیں امام معصوم ہو، لا ینال احد الظالمین، اللہ کی جانب سے خلیفہ امام وہ ہے کہ جو ظلم نہ کرے. یہاں پر امام کون ہے؟ بِأَنْ كَانَ عَادِلًا أَوْ جَائِرًا، چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ ظالم ہو. پھر 48 میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، المسئلۃ الثالث اذا ثبتت الامامۃ بالقہر والغلبہ فجاء آخر فقہرہ ان عزل الاول وصار القاہر والثانی اماما. اب اگر کسی نے پاور اور قتل عام کے ذریعے سے حکومت حاصل کر لی وہ امام بن جائے گا. اب اگر اس پر کسی نے پاور کے ذریعے سے قتل عام کے ذریعے سے کنٹرول کر لیا تو وہ جو دوسرا ہے وہ امام بن جائے گا. صار القاہر والثانی اماما، جو دوسرا قاہر ہے، قاہر سے کیا مراد؟
قہر نازل کر کے قتل عام کر کے جو پاور میں آیا وہ خلیفہ بن جائے گا۔ مسئلہ 5 کیا ہے یہاں پر؟ الخامس سبق فی باب الوصیہ ان الامام لا ينعزل بالفسق علی الصحیح۔ امام، اب آپ تصور کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں امام معصوم ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں امام اگر فاسق ہے تو اس کو معزول نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارے یہاں ڈھول پیٹ رہے ہیں جاہل لوگ یا دشمن کے ایجنٹ لوگ کہ انہوں نے شیعت کی علم کلام کو پڑھا، نہ اہل سنت کے علم کلام کو پڑھا، وہ ان کو امام کہہ رہے ہیں۔ نظام خلافت کو نہ آپ لے کے آئیں، وہ لفظ امام ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اذا ثبتت الامامۃ، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان الامام، امام یہ مراد ہے امام۔ یہ جو جہالت میں ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت میں زیادہ صراحت کے ساتھ امامت کا ذکر ہے، وہ ان فاسقوں فاجروں کی ہے۔ کیا ہے؟ ان الامام لا ينعزل بالفسق، اس فاسق امام کی امامت کی بات ہو رہی ہے۔ شرح المقاصد کہ جو عقائد کی اہم ترین کتاب ہے تفتزانی کی، اور یہاں پر تیسری جلد میں یہ والا موضوع انہوں نے صفحہ نمبر 470 پہ ڈسکس کیا، اور یہاں پر بھی تقریباً وہی والا موضوع ہے کہ تیسرا موضوع یہ ہے کہ امامت حاصل ہوگی کس کے ذریعے سے؟ القہر والاستیلاء، قہر کے ذریعے سے اور پاور کے ذریعے سے کہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ قہر الناس بشوکتہ، یعنی قہر نازل کیا انسانوں پر اپنی شوکت کے ذریعے سے۔ ان عقدت الخلافت لہو، تو اس کی خلافت ثابت ہو جائے گی۔ یہ نظام خلافت ہے، یہ نظام ہے۔ اذا کان فاسقا و جاہلا علی الازہر، کہ چاہے وہ اسی طرح سے وہ فاسق ہو یا جاہل ہو، علی الازہر، صحیح قول یہ۔ اذا ثبتت الامامۃ بالقہر والغلبہ ثم جاء آخر فقہرہ انزل وصار القاہر اماما، وہی والا موضوع کہ اگر پہلے والے نے پاور حاصل کر لی قتل عام کے ذریعے سے، قہر کے ذریعے سے، تو وہ خلیفہ ہوگا۔ اب اگر دوسرا کوئی آ گیا اس نے پاور حاصل کر لی تو وہ ہوگا، جیسے بنو امیہ نے غنڈہ گردی کے ذریعے پاور حاصل کی، پہلے وہ خلیفہ ہو گئے، بنو عباس پاور میں آئے ان کو قتل کر کے تو وہ خلیفہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہی والا موضوع ہے ولا ينعزل الامام بالفسق، کہ امام فاسق ہونے کی وجہ سے ائمہ معصوم کو ان فاسق اور فاجروں اور زانیوں اور شرابیوں کے ساتھ اشتراک لفظی میں قوم کو دھوکہ نہ دیں، گناہ کبیرہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں شبہ داخل کرتے ہیں، شک داخل کرتے ہیں، ناصبیوں کے طرفدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ناصبی حسن عشری کتاب ہے اور رسالۃ الی اہل صغر۔ اب یہاں صفحہ نمبر 168 میں ہے اجماع، 45واں اجماع۔ کیا ہے 45واں اجماع؟ وَأَجْمَعُوا، یعنی علماء اہل سنت کا اجماع ہے کس کے اوپر؟ علی السمع والطاعة لأئمة المسلمین۔ ابھی کون سے ائمۃ المسلمین ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں یہ شخص کہہ رہا ہے، امام علی نقی کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو امام کہہ رہا ہے۔ پھر ہم توجہ دلائیں، جاہل ہمارے یہاں شور مچا رہے ہیں نظام امامت اور خلافت ایک ہے، یہ اصلا قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ اتنا ہی فرق ہے کہ شیطان کے ماننے والے خالق کائنات شیطان کو کہیں اور ہم خالق کائنات اللہ کو کہیں۔ لفظ خالق کائنات مشترک ہے لیکن مانوی اعتبار سے اشتراک نہیں ہے۔ وہ شیطان کو کہہ رہے ہیں خالق کائنات، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ان فاسقوں کی امامت کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ بس اجماع کیا ہے؟ وَأَجْمَعُوا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ۔ اور کس پر اجماع ہے؟ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ وَلِيَ شَيْءً مِنْ أُمُورِهِمْ أَنْ رَضًا أَوْ غَلَبَةٍ۔ اور واجب ہے، اجماع ہے کہ جو بھی امور سنبھالتا ہو مسلمانوں کا، چاہے اس نے یہ امور سنبھالے ہوں رضایت کے ساتھ اور چاہے غلبے کے ذریعے سے۔ اب وہی بات آ گئی قتل عام اور غلبے کے ذریعے سے، لیکن کب؟ وَامْتَدَّتْ طَاعَتُهُ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ لَا يَلْزَمُ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ جَارٍ او، کہ اگر ان کی امامت چل جائے، ان کی اطاعت ہو جائے، چاہے یہ بر ہوں، چاہے وہ نیک ہوں، چاہے وہ فاجر ہوں، فاجر امام، لا یلزم الخروج علیہم، لازم نہیں ہے ان کے خلاف خروج کیا جائے، چاہے یہ ظلم کرنے والے ہوں، چاہے یہ عادل ہوں۔ اور کس پر اجماع ہے؟ وَعَلَىٰ أَن يَغْضُوا مَعَهُمُ الْعَدُوَّ، کہ دشمن سے انہی کے ساتھ جہاد کیا جائے، مل کے انہی کے ساتھ مل کر حج کیا جائے، یہ حج بھی کرائیں گے فاسق و فاجر، اور زکوٰۃ بھی انہیں دی جائے کہ جب وہ مانگیں، جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑا جائے۔ ہمارے یہاں شرط ہے کہ نماز پڑھانے والا عادل ہو، یہاں پر یہ امام ہیں کہ جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ عادل ہوں چاہے وہ ظالم ہوں، جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑا جائے۔ وَيُصَلِّ خَلْفَهُمُ الْجُمَعَ وَالْأَعْيَادِ، نماز عید بھی یہی پڑھائیں گے۔ اب یہاں پر مختلف فقہا کی آراء کو بھی تیزی سے بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے پہلے ہم زمانے کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں شرح عقیدۃ طحاویہ، یہ ابو حنیفہ کے عقائد کے مطابق ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ الخروج علی الائمہ، ائمہ کے خلاف۔ پھر ہم بتا رہے ہیں یہاں پر ان بادشاہوں کو ائمہ کہا جا رہا ہے، لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر ہمارے یہاں کا کوئی جاہل آدمی دھوکہ کھا چکا ہے تو مزید نہ کھائے، زمین تا آسمان فرق ہے ان ائمہ میں اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں. کہ طحاوی کہتے ہیں ولا نرى في الخروج على ائمتنا وولاة امورنا، ہم خروج کو جائز نہیں سمجھتے اپنے ائمہ کے خلاف اور اپنے امور کے اولیاء کے خلاف، اولی الامر کے خلاف. وان جاروا، اگرچہ وہ ظالم ہوں، ولا ندعو علیہم، اور ان کے خلاف ہم ان کے لیے بدعا بھی نہیں کریں گے اور نہ لوگوں کو اٹھائیں گے. ولا ننزع یدا من طاعتہم، اور ان ظالم ائمہ کی مدد سے اپنا ہاتھ بھی نہیں کھینچیں گے. وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، اور ان ظالموں کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مغلوں کے مولوی درباری تھے، آپ بھی سمجھتے ہیں التتمش رضگہ سلطان اور یہ آٹومن امپائر یعنی عثمانی اور یہ محمود غزنوی کے درباری مولوی تھے نا، یہ مذہب ان کا یہی ہے. آج اگر یہ نظام لایا جائے تو دنیا کا بدترین نظام ہوگا. آخر میں کیا ہے؟ ما لم یأمر بمعصیت، اگر وہ جب تک گناہ کا حکم نہ دیں، لیکن گناہ کے حکم کے بعد ان کے خلاف نہیں اٹھنا ہے، صرف ان کی بات کو نہیں مان. دوسرے نمبر پر امام مالک کے نظریات، الاعتصام جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 46، اور یہاں پر موضوع ہے کہ جب یحییٰ ابن یحییٰ سے کہا گیا کہ یہ بیعت مکروہ ہے ظالم شخص کی، قال لا قیل لہ وان کانوا ائمۃ جور، اگرچہ یہ ظالم ائمہ ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ظالم ائمہ، فاسق ائمہ، جاہل ائمہ، یہ بادشاہوں کے لیے کہہ رہے ہیں یہ نظام امامت خلافت قطعاً ایک نہیں. وقال قد بايع ابن عمر لعبد الملک ابن مروان وبالسیف اخذ الملک، کہ بیعت کی تھی عبد الملک ابن مروان کی کس نے؟ عبداللہ ابن عمر نے. اب عبداللہ ابن عمر کے اس غلط فعل سے نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ بس یہ کام صحیح ہو گیا، اور اس نے حکومت حاصل کی تھی کس کے ذریعے سے؟ عبد الملک ابن مروان نے، بالسیف، تلوار کے ذریعے سے. وَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مَالِكُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ وَأَقَرَّ لَكَ، کہتے ہیں کہ یہ مجھے مالک نے بتایا. یعنی امام مالک کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ظلم کے ذریعے سے یہ خلافت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اب آپ کے سامنے امام شافعی کی مناقب شافعی ہے اور صفحہ نمبر ہے 448. سمعت شافعی یقول کل من غلب علی الخلافت بالسیف حتی یسمى خلیفتا ویجمع الناس علیہ فہو خلیفہ، جو بھی غلبہ حاصل کر لے تلوار کے ذریعے سے حکومت پہ اور اس کو کہا جائے خلیفہ اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں تو پس وہ خلیفہ بن جاتا ہے. فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی اور جلد نمبر ہے 23، اور یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعت السلطان المتغلب، کہ تمام فقہا کا اجماع ہے کس بات پر؟ کہ واجب ہے اس سلطان کی اطاعت کرنا کہ جو متغلب ہو، یعنی جس نے غلبہ حاصل کیا ہو. کس کے ذریعے سے؟ قتل عام کے ذریعے سے. وَإِذَا وَقَعَ مِن سُلْطَانِ الْكُفْرِ السَّرِي، یعنی جب تک اس سے کفر سری صادر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. شراب پیے، زنا کرے، یہی وجہ ہے بنو امیہ بنو عباس میں ساری چیزیں نظر آتی تھیں. صحیح مسلم کی شرح ہے نووی کی، اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے. وَلَا تَنَازَعُوا وَلَاةَ أُمُورًا بِوِلَایَتِهِمْ، کہ ہم مخالفت نہیں کرتے اپنے امور میں اپنے اولیاء، اور اس کام کو ہم غلط سمجھتے ہیں. اور اجماع ہے مسلمانوں کا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةَ الظَّالِمِينَ، اگر یہ لوگ فاسق ہی کیوں نہ ہوں، ظالم ہی کیوں نہ ہوں، تو بھی اجماع ہے کہ ان سے جنگ کرنا حرام. اب آپ تصور کریں کہ دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں پر علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے مخالفت اس کی. وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يُنْعَضَلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ، اور اجماع ہے اہل سنت کا کہ سلطان معزول نہیں ہوگا. یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، کس کی وجہ سے؟ فاسق ہونے کی وجہ سے. یعنی وہ دھاندلی کرے، قتل عام کرے، وہ کوئی بھی گناہ کرے، ظالم ہو، وہ ہٹ نہیں سکتا. جبکہ دنیا کے جدید دور میں آج جو شریف لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہاں پر علماء دین اہل سنت کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹانا جائز نہیں ہے. وقال جماهير اهل السنه من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلو ولا يجوز خروج عليه بذلك، کہ جماہیر اہل سنت میں سے فقہا اور محدثین اور متکلمین کا اجماع ہے اس بات پر. کس بات پر؟ کہ فاسق اور ظالم اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والا
معزول نہیں ہوگا، اس کو جگہ سے نہیں ہٹایا جائے گا. ولا یجوز الخروج علیہ بذالک، اس ظلم کی وجہ سے اس پر خروج بھی جائز نہیں ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں چوتھے مرحلے میں حنبل صاحب کیا فرماتے ہیں. المسائل والرسائل جزء الثانی میں 440 مسئلہ ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے. کیا موضوع ہے؟ سمعت احمد یقول من خرج علی امام من ائمۃ المسلمین، کہ جو بھی کھڑا ہوگا امام کے خلاف، ائمۃ المسلمین میں سے کسی کے بھی، قد کان الناس اجمعوا علیہ واقروا له بالخلافۃ بأي وجہ کان بالرضا او الغلبہ، چاہے وہ آیا ہو پاور میں رضا کے ذریعے چاہے غلبہ کے ذریعے. فقد شق هذا الخارج، کہ لوگ کسی کی امامت کو مان رہے ہیں. وقد کان الناس اجتمعوا علیہ واقروا له بالخلافۃ بأي وجہ کان بالرضا او الغلبہ، یعنی کوئی کھڑا ہوتا ہے کسی کے خلاف تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کس کے خلاف؟ وہ آدمی کہ جس کو پبلک نے مان لیا ہے اور اس کی خلافت کا اقرار کر لیا ہے، اور چاہے وہ خلیفہ بنا تھا بالرضا او الغلبہ، تو یہ کام جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے. یعنی کیا مراد ہے کہ اگر مسلمان ممالک میں کوئی شخص قتل عام کے ذریعے سے پاور میں آ جائے تو علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ اس پاور میں آنے والے کے خلاف آپ نہ اٹھیے گا. اس سے بدتر کو دنیا میں نظام تصور نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کے سامنے مناقب امام احمد ابن حنبل ابن جوزی کی ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں والسمع والطاعہ للائمۃ وامیر المؤمنین البر والفاجر، کہ واجب ہے بات کو سننا، اطاعت کرنا ائمۃ المسلمین اور امیر المومنین. اب آپ سمجھیں ہمیں امیر المومنین مولا امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں فاسقوں فاجروں کا امیر المومنین. البر، چاہے وہ نیک ہو، یعنی امیر المومنین ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی نیک ہو کبھی نہ ہو، ہاں نہیں، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاجر ہو. ومن ولی الخلافۃ فاجتمع الناس علیہ، اور جو بھی خلافت کو حاصل کر لے اور لوگ اس پہ ارد گرد جمع ہو جائیں. ورضوا به، اس سے راضی ہو گئے ڈر کے یا جیسے بھی. ومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسمع امیر المؤمنین، اور جو بھی تلوار کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر لے یہاں تک کہ وہ خلیفہ بن جائے، وسمع امیر المؤمنین، پس قتل عام کے ذریعے سے وہ خلیفہ بھی بن سکتا ہے جیسے ملا عمر ابو بکر بغدادی، اور امیر المؤمنین بھی بن سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نا ابو بکر بغدادی سنیت نہیں ہے، ابو بکر بغدادی اسلام نہیں ہے. نا، فقہ اہل سنت کے حساب سے ابو بکر بغدادی جو ہے وہ امیر المومنین ہو گیا، ملا عمر امیر المومنین ہو گیا. یہ جو آپ پاکستان کے مفتیوں کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، نہیں، یہ انتظار کر رہے تھے کہ عراق میں اگر ابو بکر کی حکومت ہو جاتی تو پھر کہتے کہ نہیں دیکھیں یہ امام احمد نے بھی کہا ہے، امام حنبل نے بھی کہا ہے، مثلا امام حنبل نے بھی کہا ہے، شافعی نے بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے، بس ہم اطاعت کریں گے ابو بکر بغدادی کی. المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 8 اور یہاں پر صفحہ نمبر 526 اور 527 میں بھی وَلَوْ خَرَجَ رَجُلٌ عَلَى الْإِمَامِ، اگر کوئی شخص قیام کرتا ہے امام کے مقابلے میں. کون امام؟ یہ بادشاہ. فَقَهَرَهُ وَغَلَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ، پس اس نے قہر کے ذریعے سے اور پاور کے ذریعے سے لوگوں پر غلبہ حاصل کر لیا. حَتَّى أَقَرُّوا لَهُ، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی امامت اور خلافت کو مان لیا. وَأَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ، اور اطاعت کو قبول کر لیا. وَتَابِعُوهُ صَارَ إِمَامًا، اور لوگوں نے اطاعت کر لی، وہ کیا ہوگا؟ امام بن جائے گا. ہم امام مانتے ہیں اللہ کی جانب سے، یہ امام مان رہے ہیں کس کی جانب سے؟ تلوار کی وجہ سے. آج دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو اس قتل عام کے ذریعے سے کسی کو حاکم بنانا جائز سمجھتا ہو. پاکستان میں نظام اسلامی کے معنی ہے یہ والا قتل عام، اور یہی جھلک نظر آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ نام نہاد جو دیندار لوگ ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے کرتے ہیں. اب جب یہ امام بن گیا، یحرم قتالہ، قتال اس کا حرام ہے، والخروج علیہ، اس کے خلاف کھڑے ہونا بھی حرام ہے. فإن عبد الملک ابن مروان خرج علی ابن زبیر، ابھی مثال دے رہے ہیں، عبد الملک ابن مروان نے خروج کیا تھا ابن زبیر کے مقابلے میں. یہ کام کیا تھا؟ یعنی حرام تھا. فقتلہ، اسے قتل کر دیا. واستولى على البلاد واهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار اماما يحرم الخروج عليه. اب مثال دے رہے ہیں کہ عبید اللہ ابن زبیر کو قتل کر کے عبد الملک ابن مروان پاور میں آیا تو وہ امام ہو گیا اور خلیفہ ہو گیا، کیونکہ اس نے ممالک اسلامی پر اور مسلمانوں پر قبضہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی بیعت کر لی. طوعا وکرها، چاہے دل سے کی ہو چاہے مشکل میں اور دل سے نہ کی ہو. فصار اماما، وہ امام ہو گیا. عبد الملک ابن مروان امام ہے. یہ کہاں سے نظام امامت شیعہ سنی کی ایک ہو گئی؟ یحرم الخروج علیہ، اس امام کے خلاف. کس کے خلاف؟ عبد الملک ابن مروان کے خلاف خروج حرام تھا. وذالک لما فی الخروج، یہ اس کے بعد بے وقوف بنا رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بولنے میں جو ہے کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا. یعنی یہاں پر سلا رہے ہیں
کہ ایسے فاسقوں فاجروں کے خلاف آپ نہ بولیے گا۔ اب یہاں پر جو شیرانی صاحب نے موضوع اٹھایا، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، دوبارہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ کہتا تھا کہ شرح عقائد تو آپ ہی پڑھتے ہیں، باقی عقائد کی کتابوں کو چھوڑ دیں، شرح عقائد کے پیچھے سے کوئی 3-4 ورق الٹا کے دیکھیں، یہاں بحث ہے مبحث امامت۔ لہذا ہم اگر وحدت چاہتے ہیں تو پھر شریعت کے نہج پہ ہمیں ملے گا۔ شریعت میں جہاں انفرادی زندگی کے لیے تعلیمات موجود ہیں، اخلاق، عبادات اور عقائد، وہاں اجتماعی زندگی کی ابتدا نقطۂ آغاز نصب امام سے ہوتا ہے۔ کچھ حوالے بڑی تیزی سے دکھا دیں کہ توضیح العقائد و شرح العقائد کہ یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، اور باقاعدہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امام فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بشرط اس کا فسق کفر کی حد تک نہ پہنچے۔ اور یہاں پر موضوع کیا ہے؟ اور امام فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج ہونے کی وجہ سے، اور ظلم کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اب آپ تصور کریں کہ نظام امامت اہل سنت کیا ہے کہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کرے تو بھی آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ یعنی دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے خطرناک جتنا یہ والا نظام خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ظلم کی وجہ سے آپ ہٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ فسق ظاہر ہوا اور ظلم پھیلا ائمہ اور عمرہ کی جانب سے، ائمہ اور عمرہ کی جانب سے فسق بھی ظاہر ہوا، ظلم بھی پھیلا۔ معلوم ہوا کہ امامت میں کتنا فرق ہے، ائمہ اور عمرہ کی جانب سے خلفائے راشدین کے بعد، گو کہ ان کے زمانے میں بھی ہوا، خصوصاً جناب ابوبکر کے زمانے میں مالک ابن نویرہ کے ساتھ، ان کی زوجہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور سلف ان کی فرما برداری کرتے تھے اور ان کی اجازت سے جمعہ و عیدین کی نماز قائم کیا کرتے تھے، اور ان پر خروج کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے عصمت امامت کے لیے ابتداءً شرط نہیں تو بقا بدرجہ اولا شرط نہیں۔ اب یہاں پہ حاشیے میں نیچے کہہ رہے ہیں، یہاں سے ماتن یہ فرما رہے ہیں کہ امام فسق مثلاً شراب نوشی اور زنا وغیرہ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ امام المسلمین جو اہل سنت کا ہے، وہ اگر شراب پیے اور زنا کرے تو آپ اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام کہ جو ایک ہمارے آدمی کے ذریعے سے بھی شور کرایا جا رہا ہے، یہ تمام اہل سنت کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے خطرناک ہوگا، اور یہ تمام دنیا کے نظاموں سے زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ کہنے میں یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن پیچھے یہ زہر بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نظام امامت اہل سنت ایک بالکل الگ موضوع ہے، اور یہ ہمیں اہل سنت کو بتانا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی نظام اتنا خطرناک نہیں ہے انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے ایمان کے لیے کہ جتنا یہ نظام ہے، کہ جس میں آپ بول بھی کچھ نہیں سکتے، مخالفت بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہر فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی کی آپ کو اطاعت کرنا ہوگی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جانیں کہ خدا، رسول اور ائمہ کے دشمنوں کو کس طرح سے بچایا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور ہماری صفوں میں کس طرح سے داخل ہو کے شکوک اور شبہات کو جنم دیا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔